نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یتیموں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بیواؤں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرے ملکوں میں جہاں لوگ پریشان حال ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور پیچھے جن جن علاقوں سے ہمارے تعلقات ہیں، جس گاؤں سے ہمارا تعلق ہے، جس شہر سے تعلق ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور مساجد مدارس میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ کتابوں کی چھپائی، کتابوں کی تقسیم وغیرہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ تمام ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا چاہیے جہاں خرچ کرنے کے نتیجے میں ہمیں آخرت میں ثواب مل سکتا ہے، اللہ راضی ہو سکتا ہے، اور اس کی دنیا میں بھی بڑے فوائد ہیں، آخرت میں بھی بڑے فوائد ہیں۔ اور خرچ کرنے میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو خرچ کرنا نہیں چاہتے، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ خرچ کرنا سیکھو، اور اللہ تعالی شانہ نے جو دولت آپ کو دی ہے اس دولت کے حساب سے خرچ کرو۔ ہے لاکھوں کا مالک لیکن خرچ کرتا ہے 100 200 300، تو ایسا سوچے کہ پیچھے کس کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا، اپنی اولاد کے لیے بھی پیچھے چھوڑ کر جاؤ تاکہ وہ ضرورت مند نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ اپنی اولاد کو مستغنی چھوڑ کر جانا چاہیے کہ انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن اتنا چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ 7 نسلیں کھا سکے، 10 نسلیں کھا سکے، تو اس کے مقابلے میں یہ بھی تو سوچو کہ آگے اللہ کے یہاں آپ کو جانا ہے، اس کے لیے آپ نے کتنا بھیجا ہے۔ یعنی ایک بہت مالدار ہے، وہ پیچھے ملینوں کی جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اپنے لیے پوری زندگی میں کتنے لاکھ بھیجے ہیں، اس پہ غور کریں۔ تو اللہ نے جتنا دیا ہے اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق خرچ کریں۔ جتنا خرچ کر رہا ہے وہ مت دیکھے، اس لیے کہ سارے رشتہ دار غریب ہیں اور میں ہی مالدار ہوں، تو سب نے 100 پاؤنڈ دیے اور میں نے 1000 پاؤنڈ دے دیے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت خرچ کیے، لیکن ان کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اپنی تنخواہ میں سے 100 پاؤنڈ دے رہے ہیں، اور میرے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھو کہ کتنے میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو خرچ کرتے ہی نہیں، انہیں خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جو چیز آگے چلی جاتی ہے وہ ہمیشہ والی زندگی میں کام آتی ہے، اور جو پیچھے رہ جاتی ہے وہ دوسروں کی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور جن کو اللہ نے دولت دی ہے تو وہ ثواب 2 طریقے سے کمائیں، اللہ کے راستے میں وجوہ خیر میں نیک کاموں میں خرچ کر کے بھی کمائیں، اور اپنی اولاد کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق پیچھے چھوڑ کر کے بھی اجر و ثواب کمائے۔ یعنی یہ نیت کرے کہ اگر میں اپنی اولاد کو مستغنی چھوڑ کے جاؤں گا تو ان کی عزت محفوظ رہے گی، ان کا دین محفوظ رہے گا، ان کا ایمان محفوظ رہے گا، اور اگر اہل علم ہے تو دین کی خدمت کرنے میں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، تو اس میں بھی اجر و ثواب ملے گا۔
तो आगे भेज करके भी अजर सवाब हासिल करो, पीछे छोड़ करके भी अजर सवाब हासिल करो, लेकिन नजर दोनों तरफ रहनी चाहिए कि आगे कितना भेज रहा हूं, पीछे कितना छोड़ रहा हूं। अगर दो बेटे हैं, दो बेटे, और दो बेटों पर तकसीम करने का वक्त आता है तो कोई भी बाप आंख बंद करके खर्च नहीं करता कि इनको 1000 दे दिया, इनको 1000 दे दिया, छुट्टी। नहीं नहीं नहीं, अपनी हालत को देखता है कि मेरे पास खर्च करने की कितनी ताकत है। और नंबर 2, दोनों बेटों की जरूरत और हाजत को देखता है, और फिर देख करके ऐसा सोचता है कि ये तो मालदार है, इसे तो 1000 दे देंगे तो भी चलेगा, ये बेचारा गरीब है, चलो इसे 5000 दे देते हैं। तो दोनों तरफ को देखो कि पीछे कितना छोड़ के जाना है, पीछे की जरूरतें कितनी हैं और आगे की जरूरतें कितनी हैं। आगे की जरूरतें भी पूरी हो, पीछे की जरूरतें भी पूरी हो, दोनों को सामने रख करके खर्च करना है। तो जिनको अल्लाह ने दौलत दी है उन्हें खर्च करना चाहिए। जो खर्च कर रहे हैं वो दोनों तरफ का देख करके खर्च करें। हमारे पास कितना है, खर्च कितना करना चाहिए, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बच रहा है। ये नहीं कि बस इधर देखते ही नहीं और उधर खर्च करते चले जाते हैं। तो इसमें जिसके पास ज्यादा पैसा है वो भी गलती करेगा, कम पैसा है वो भी गलती करेगा। है 1 लाख और खर्च कर रहा है 50 पाउंड, देखता ही नहीं कि 50 पाउंड खर्च करने के बाद मेरे पास तो बहुत दौलत पड़ी हुई है, इसका क्या होगा। और है 500 पाउंड और खर्च करता है 400 पाउंड, ये भी गलती है कि 100 पाउंड में घर कैसे चलेगा। तो दोनों तरफ को देखो। तो मालदार आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे, गरीब आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे। और इसमें एक गलती ये भी होती है कि जो बिल्कुल गरीब होता है, हाँ, या तो वो जज्बे में आकर इतना खर्च कर देता है कि घर वाले तकलीफ में पड़ते हैं, और कभी कभी गरीब आदमी जो है वो खर्च ही नहीं करता। उसके दिल में ये ख्याल आता है कि मेरा इनकम इतना है कि पूरे हफ्ते में मुश्किल से गुजारा होता है, तो इसमें से मैं क्या खर्च करूं। भाई 5 पैनी खर्च कर दे, 1 पैनी खर्च कर दे, 2 पैनी खर्च कर दे, बचता ही नहीं तो 1 पैनी खर्च कर दे। 1 पैनी से तो तेरे इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी ये ख्याल आता है कि तो 1 मिलियन पाउंड का प्रोजेक्ट है और अपील ये हो रही है कि भाई सबकी खिदमत में गुजारिश है कि 1-1000 पाउंड दो, 1-1000 पाउंड दो, और मेरे पास तो ताकत सिर्फ 5 पाउंड देने की है, मुझसे तो 1000 नहीं दिया जा सकता, आप 5 पाउंड दे दो। तो खर्च करने की आदत डालनी चाहिए, उसका इंशाअल्लाह आखिरत में भी बहुत फायदा होगा, दुनिया में भी फायदा होगा। और जो बिल्कुल जीरो हैं, बिल्कुल जीरो, जिनके पास कुछ भी नहीं है, मिसाल के तौर पर इंडिया पाकिस्तान वगैरह में ऐसे लोग होते हैं कि सिंगल हैं, शादी वादी कुछ नहीं, खानदान वानदान कुछ नहीं, बेचारा यतीम था और किसी मालदार के घर उसे नौकरी मिल गई, अब वो कई सालों से काम कर रहा है। तो मालदार जो है उसकी सारी जरूरतें पूरी करता है, कपड़े खरीद कर देता है, अकोमोडेशन देता है, खिलाता पिलाता है, बीमार हो जाए तो इलाज, मगर उसके हाथ में कैश नहीं आता, उसकी सारी जरूरतें वो पूरी कर देता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो ये आदमी क्या करे, तो ये आदमी दिल में तमन्ना रखे और तमन्ना करे कि काश कि मेरे पास भी पैसे होते तो मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करता। हदीस शरीफ में आता है कि एक शख्स को अल्लाह ताला शानहू ने इल्म अता फरमाया है, इल्म, और इल्म के साथ माल भी अता किया है। तो ये अपने इल्म की रोशनी में माल को अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करता है। इसका माना आलिम दीन नहीं है, आलिम भी हो सकता है, और ऐसा शख्स जिसे माल दिया है और खर्च करने के बारे में इल्म दिया है, उलमा की सोहबत में बैठने की वजह से। तो माल भी दिया है और माल के बारे में इल्म दिया है, तो वो बहुत खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में। और दूसरा जो शख्स वो है कि जिसे अल्लाह ताला शानहू ने इल्म दिया है मगर माल नहीं, यानी इल्म क्या, पूरी शरीयत का इल्म है जिसमें खर्च करने का भी आ गया, या ये कि ये इल्म है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का बहुत नफा है, लेकिन माल नहीं है।
तो वो अपने उस भाई को देखता है कि अल्लाह ने इसे मेरी तरह इल्म भी दिया है और माल भी दिया है, और इल्म की रोशनी में माल कितना खर्च कर रहा है, कितना फायदे में है। मेरे पास इल्म है मगर माल नहीं है, अगर मेरे पास भी उसके पास जितना माल है उतना मेरे पास होता तो मैं भी उसके साथ वही करता जो ये कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फहुमा फिल अजर सवाउन, ये दोनों अजर में अल्लाह के यहाँ बराबर है। इसलिए ये नीयत जो है ये भी बहुत बड़ी चीज है। ये नीयत जो है ये तज़किया की मेहनत के नतीजे में नीयत की दौलत नसीब होती है कि नीयत का अमल जो है वो इंसान सीख जाता है। नीयत का अमल, जैसे नफल नमाज है तो आप जोहर के बाद की 2 रकात नफल पढ़ ली, दूसरे के पास ज्यादा इल्म है और सूझबूझ ज्यादा है तो वो 2 रकात एक्स्ट्रा भी नफल पढ़ करके फिर जाएगा। तीसरे के पास और ज्यादा सूझबूझ है, इल्म है, वो तहज्जुद भी पढ़ता है, वो चाश भी पढ़ता है, वो इशराक भी पढ़ता है, वो तहियतुल मस्जिद भी पढ़ता है, तहियतुल वुजू भी पढ़ता है। तो इसी तरह एक शख्स जो है वो सूझबूझ कम है तो अच्छी नीयत करेगा, और जिसके पास सूझबूझ ज्यादा है वो अच्छी नीयतें बहुत सारी करके अजर व सवाब हासिल कर सकता है। यानी नीयत भी एक अमल है। नीयत भी बैठे बैठे सच्ची पक्की नीयत करो कि अगर मैं फारिग हो गया तो इंशाल्लाह फारिग होने के बाद, आलिम बनने के बाद मैं ये खिदमत भी अंजाम दूंगा, ये खिदमत भी अंजाम दूंगा, ये खिदमत भी अंजाम दूंगा। अगर अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया तो मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। लेकिन जेन्युइन हो, सच्चा हो। ये नहीं कि तमन्ना करके बैठा हुआ है कि अगर मेरे पास कहीं से 1000 पाउंड आ जाए तो इस प्रोजेक्ट में मैं भी 1000 पाउंड खर्च करूं, और अल्लाह ने आजमाने के लिए किसी के दिल में बात डाली और उसने हदिया दे दिया 1000 पाउंड का, और पता चला कि ये तो ऐसे ही थी नीयत। ऐसा नहीं, सच्ची नीयत हो। तो जिनके पास मालो दौलत नहीं है वो क्या करें, वो नीयतें रखे। जैसे हमारे नौजवान बैठे हुए हैं इस वक्त, ये बच्चे बैठे हुए हैं, वो नीयत करें कि अगर मैं बड़ा हो गया और अल्लाह ने मुझे माल दिया तो मैं अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करूंगा। और एक आखिरी बात, वो आखिरी बात ये है कि एक गलती हमारी ये होती है कि हमारे जो दाएं बाएं आगे पीछे करीब के जो लोग होते हैं ना, रिश्तेदार, उनकी जरूरतें हमें नजर नहीं आती। हमारा भाई है वो कर्ज में है, हमारा भाई है उसका इनकम कम है, और हमारे घर में कोई कीमती चीज हम खरीद कर ले आए, कोई डेलिकेसी की चीज, ऐसे ही एंजॉयमेंट की कोई चीज, कभी कभी शौक हो गया, समर है, बेहतरीन आइसक्रीम जरा महंगी वाली खरीद कर ले आए, और हमें पता है कि हमारा भाई तो उसकी अपनी फाइनेंशियल हालत की वजह से नहीं खरीद सकेगा, तो उसके लिए भी खरीद लो और भेज दो उसके घर। हमें अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है तो 1000, 2000, 4000, 5000 पाउंड भाई को दे दो कि भाई आप ये अपना कर्ज अदा कर लीजिए। भाई के बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, और पता है कि फीस वगैरह दे रहे हैं, मगर इस फीस देने की वजह से तंगी है घर में, तो एक आध बच्चे की फीस दे दो। इसमें सदके का सवाब भी मिलता है और सिला रहमी का सवाब भी मिलता है, ये डबल अजर होता है। तो एक गलती हमारी ये होती है, एक गलती हमारी ये होती है कि हम रिश्तेदारों की तरफ बिल्कुल ख्याल नहीं करते। ईद के मौके पर भाई के ऊपर 100 पाउंड भेज दिए, 200 पाउंड भेज दिए कपड़ा वपड़ा खरीदने में उसे। बहन को देखो, बहन, बहुत से लोग भाइयों की तो मदद करते हैं, बहनों की मदद इसलिए नहीं करते कि वो हमारी फैमिली थोड़ी है। यानी ये भाई को पैसा देना गोया खुद को देना है, अपने खानदान में रहेगा, दोहरात फैमिली में रहेगा। और शादी जो है वो माकड़ा फैमिली में हो गई है, तो अब अगर पैसे देते हैं तो ये तो माकड़ा फैमिली में पैसे जा रहे हैं। रिश्तेदारों को सबको देखो, फूफी, खाला, मामू, चारों तरफ। एक दूसरी गलती हमारी ये होती है कि इंग्लैंड में कोई गरीब नहीं होता,
تو ذرا دوست احباب پر بھی نظر ڈالو، دوست احباب پر بھی نظر ڈالو۔ دیکھا کہ بھئی اس کے تو 3 بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، 2-2 ہزار پاؤنڈ کی فیس تو 6,000 پاؤنڈ کیسے ادا کرتا ہوگا؟ چلو اس کار خیر میں ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں، ان کو ہدیے میں دے دیتے ہیں، ہدیے میں دے دیتے ہیں۔ کل ایک مفتی صاحب کا میرے اوپر فون آیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ہماری والدہ کی کزن ہے 2، تو ان کا میرے اوپر فون آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا بیٹا پڑھنے کے لیے گیا ہے، تو ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ پرایوں کے بچوں کے لیے ہم مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، یہ تو اپنا گھر کا بچہ ہے، تو آپ ہماری طرف سے قبول فرما لیجئے اور 6 سال کی فیس اس کی ہم دے دیں گے، ہر سال ہم دیں گے۔ دیکھو تو بہت لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک میں چندے کے لیے لوگ آتے ہیں تو ایک حافظ کو اسپانسر کرتے ہیں، ایک عالم کو اسپانسر کرتے ہیں، اور اپنی فیملی میں جو تنگی کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ یہ پوچھئے مکتب کے محتمم لوگوں کو، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا ایاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ماں باپ ہیں جن کے 3-3 4-4 بچے ایوننگ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، خرچ اتنا ہے کہ وہ مکتب کے بچوں کی فیس کو مشکل سے ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے دوست احباب کو بھی دیکھنا چاہیے، علماء کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ اندازہ ہو جاتا ہے، ہمیں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، اور پھر ہدیتاً دے دے کہ بھئی ہدیہ ہے ہماری طرف سے آپ کو، اور وہ مخفی رکھے، اپنے طور پر رکھے۔ تو یہ کچھ گزارشات ذہن میں آ گئی تو عرض کر دی۔ اللہ تعالی شانہ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالے اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ اگر کوئی پرسنٹیج مقرر کر لے تو بہت اچھا ہے کہ میرا جتنا انکم ہوگا اس میں سے اتنا پرسنٹ للہ، جو بھی آئے گا اس میں سے اتنا للہ، وہ تو سائڈ پہ نکال دیا۔ اب اگر 10% مقرر کر لیا تو 100 پاؤنڈ میں سے 10 پاؤنڈ سائڈ پہ رکھ دو، ایک انویلوپ میں رکھ دو۔ اس کا معنی یہ کہ کوئی میرے پاس للہ کے لیے آئے نہ آئے، مجھے ڈھونڈنا ہے کہ یہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ اور کوئی بڑا پروجیکٹ ہمارے سامنے آ جائے تو صرف اس انویلوپ میں سے نکال کر مت دو، یہ دیکھو کہ بینک میں میرے پاس کتنے ہیں اور اس میں سے بڑی رقم بھی دو۔ رمضان المبارک کے اندر جہاں زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں تو للہ بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اور صبح و شام بھی کچھ نہ کچھ صدقہ نکالا کرو، صبح و شام روزانہ صدقہ نکالا، صبح و شام روزانہ، اور بچوں سے بھی نکلواؤ، چھوٹے چھوٹے سکے بنا لو، اور چھوٹے چھوٹے سکے بنا کر کے میں نے کہا تھا نا کہ 2 کنٹینر رکھو اور چھوٹے چھوٹے سکوں کو گن لو کہ اس میں 50 پاؤنڈ ہے، 30 پاؤنڈ ہے، 50 پاؤنڈ ہے، خود بھی اس میں سے ڈالو اور بچوں سے بھی ڈلواؤ اس میں، روزانہ نہیں تو کم سے کم کبھی کبھار اسکول میں جانے سے پہلے 5 پینی ان کے ہاتھ میں پکڑو اور کو بیٹا اس میں صدقہ ڈال دو، صبح ہمیشہ صدقہ ڈال کر کے نکلا کرو بیٹا، ان کو عادت پڑے گی۔ جی اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو کوئن چھوٹی رکھو، حساب لگا لو کہ پورے دن میں ہمیں اتنا خرچ کرنا ہے تو اس کے مطابق کوئن بنا لو، اور یہ جب کوئن اس میں آ جائے تو آپ کو گننا نہیں پڑے گا، اس کنٹینر میں سے پیسے پھر اس کنٹینر میں ڈال دو اور جیب میں سے وہ 50 پاؤنڈ نکال کر کے الگ للہ خرچ کر دو۔ جن مسجدوں کے اندر ہم نمازیں پڑھتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ ہفتے میں 1 مرتبہ ڈالنا چاہیے۔ ہم لائٹیں استعمال کرتے ہیں، وضو کا پانی استعمال کرتے ہیں، اور کسی ایسی مسجد میں چلے جائیں جہاں ہم نارملی جاتے نہیں ہیں، کہیں سفر میں تھے اور راستے میں رک گئے، وہاں کچھ نہ کچھ ضرور ڈال دو تاکہ اس مسجد میں بھی ہمارا صدقہ استعمال ہو جائے اور آخرت میں وہ مسجد بھی ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہو جائے۔ اور یہ سب کچھ کرنا ہے چھپا کر اللہ کو راضی کر، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کی عرش کے نیچے سایہ دیا جائے گا ان میں سے وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس طرح خرچ کرتا ہے کہ دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا خرچ کیا ہے، اتنا یعنی خاموشی سے وہ خرچ کرتا ہے کہ اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں، اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں، ایسا بھی نہیں کرتا، چپ چاپ بالکل وہ خرچ کر دیتا۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرماوے۔
اخیر میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ اتنی فضیلتیں ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اتنی فضیلتیں ہیں، دنیا میں بھی بڑے فوائد، موت کے وقت بھی بڑے فوائد، قبر میں بھی فوائد، حشر میں بھی فوائد، اتنے فوائد ہیں، مگر یہی فائدہ کیا کم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ تدفع غضب الرب، صدقہ رب پروردگار کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بجھاتا ہے، بجھا دیتا ہے، جیسے آگ کو بجھا دیا جاتا ہے، اور وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت کو صدقہ ہٹا دیتا ہے۔ تو بری موت کو صدقہ ہٹا دیتے ہیں، اس کی دو تشریحات کی ہے محدثین نے۔ ایک تو یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بری موت نہیں آتی، دنیاوی اعتبار سے بری موت، زلزلے میں مر گیا، سیلاب میں بہہ کر کے چلا گیا، کسی درندے نے چیر پھاڑ کر کے قتل کر دیا، بہت ہی پینفل بیماری میں مبتلا ہو کر کے چیختے چلاتے ہوئے دنیا سے گیا، ایسی بری موت نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر اللہ تعالی شانہ کسی کو ایسی شکل سے شہادت دینا چاہتے ہیں وہ الگ معاملہ ہے، وہ تو بری موت نہیں ہے، تو بری موت میں نہیں مرے گا، زلزلے وغیرہ میں، یہ پینڈیمک وغیرہ میں، اللہ ہی کہ اللہ شہادت دینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری تشریح اس کی یہ ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی بری موت نہیں مرے گا، یعنی سوء خاتمہ نہیں ہوگا، حسن خاتمہ ہوگا، موت ایمان پر آئے گی۔ اور بہت سنا میں نے اپنی زندگی میں لوگوں سے کہ روح بہت آسانی سے نکل گئی، پتہ بھی نہیں چلا کہ انتقال ہوا، کلمہ پڑھتے ہوئے چلے گئے، کوئی شدت سختی نہیں ہوئی۔ تو ان کی زندگی میں جو خاص وصف تھا وہ یہ تھا کہ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو مدد کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بھائی ہمارے حافظ احمد صاحب ہمارے لوئر ہیں اسلامک دعوی اکیڈمی کے، بہت شروع سے پتہ نہیں کتنے درجنوں کام انہوں نے ہمارے لیے کیے ہوں گے، بہت ہی زیادہ محبت رکھتے ہیں، ادارے سے بھی، بندے کی ذات سے بہت محبت رکھتے ہیں، اور ہمیں بھی ان سے بہت محبت ہے، اہتمام سے آتے ہیں۔ والدہ ان کی تقریباً 85-87 ایئرز کی ہے، بوڑھی والدہ ہیں ان کا، اور ان کے والد کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا، جب یہ ابھی بچے ہی تھے۔ تو جوانی میں عورت بیوہ ہو جاتی ہیں، اپنے بچوں کو بڑا کرتی ہیں، بہرحال ایک لمبی جو ہے مشقت والی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ تو وہ ہاسپٹلائزڈ ہو گئی ہے اور کورونا وائرس ہو گیا ہے، لیکن عمر کے لحاظ سے ڈاکٹر حضرات کو بہت امید ہے اور بہت اچھا کوپ کر رہی ہے، مگر بہرحال ہاسپٹلائزڈ ہے، کبھی ہاسپٹل گئی نہیں ہے اس عمر میں، تو کلفت تو ہوتی ہے، کسی کو جانے نہیں دے رہے ہیں اندر۔ تو حافظ صاحب کا بھی ہم پر حق ہے، اور بوڑھی عورت، کوئی بھی بوڑھی عورت ہو اس کا حق ہے، تو خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے دعا فرمائیں، اور اس قسم کے جو بھی پوری دنیا میں پریشان لوگ ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دکھ درد سے، پریشانی سے، غم سے، بے چینی سے، بے قراری سے محفوظ رکھے، عافیت والی لمبی عمر نصیب کرے، اور جب بھی بلاوا آئے ان کا، ہمارا، پوری امت کا، اللہ تعالی شانہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو خوب دعا کیجیے، اللہ تعالی فضل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔